میرے سندھی بھائی خود قرآن پڑھ، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ کے بچے 10-12 افراد ہیں کہ ٹیلی ویژن کو کتنا وقت دیا اور میرے قرآن کو کتنا وقت دیا. جواب کیا آئے گا؟ اڑے ملو ملو ملو، اڑے ملو ملو بھی فلم، اڑے سینما تو ڈسے ملا ملا. اسی موبائل کے اندر مولی منظور بھی ہے، اسی موبائل کے اندر تقی صاحب بھی ہے، اسی موبائل میں تبلیغیوں کی، پیغمبروں کی بھی تقریر ہے، اسی موبائل میں رنڈیاں بھی ہیں. سندھیوں میں غیرت، پٹھانوں تم میں غیرت، مسلمان سب مہاجروں میرے سر کے تاج. ہمیں غیرت تھی، ہماری خواتین کے چہرے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. کیوں؟ گھروں میں غیرت تھی، گھروں میں خدا کا ذکر تھا، خدا ترسی تھی، گھروں کے اندر دین تھا. جن کے باپ کو طاقت نہیں ہے، میں خود جنات کا کام کرتا ہوں. کائنات قربان جائے، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیا تھی، یہ شرم تھی. لیکن اب کیا ہوا؟ جب قرآن میرے گھر سے نکلا، قرآن کی تلاوت نکل گئی، نماز نکل گئی، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، روزہ نکل گیا، سنتیں نکل گئی، نبی کا طریقہ نکل گیا، خدا کے حکم نکل گیا. جب تمہیں پیدا کیا تھا، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، کیا میں اتنا طاقتور نہیں تھا؟ میرا کلام، میرا قرآن، میری کتاب اتنی طاقتور نہیں تھی؟ میرا سونا محمد اتنا عزیز نہیں تھا کہ تم انگریز پر عاشق تھے، اس کے پتلون پر، اس کے لباس پر عاشق تھے؟ بتاؤ محمد سے بڑا خوبصورت کائنات میں کون پیدا ہوا؟ محمد کی داڑھی سے زیادہ کس کی اچھی داڑھی؟ محمد کی پگڑی سے زیادہ کس کی اچھی؟ محمد کی جبہ سے اور آپ کے لباس سے کس کا اچھا لباس؟ محمد رسول اللہ کے نشست و برخاست، آپ کے شادی معاملات مناقات سے کس کے طریقے اچھے؟ تم نے سونے محمد سے زیادہ تمہیں کوئی خوبصورت انگریز مل گیا؟ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس پروگرام میں تشریف فرما علماء کرام اور جناب محتمم مدرسہ حاضہ عبد الموجود صاحب، مولوی عبد الخالق صاحب اور ان کے صاحبزادگان، دیگر اساتذہ، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، جو مقامی علماء ہیں سندھی میں جو گفتگو کرتے ہیں اور کافی آپ کے سامنے بیانات ہو چکے ہیں. جس طرح ان کا بیان ہوتا ہے تفصیلی، جس انداز میں وہ آپ کو بات سمجھا سکتے ہیں. میں ایک نالائق قسم کا طالب علم ہوں. وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا مولوی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا ہوتا ہے ملڑو. ایک ملا ہوتا ہے اور ایک ملڑو ہوتا ہے. میں مدرسوں میں پڑھانے والا ایک یہ کہ مولوی ہوں. آپ سے زیادہ میرے طالب علم میرے کلاس میں ہوتے ہیں آپ کے اس جلسے سے. جی ہاں، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ مجھے گھسیٹ گھسیٹ کر کے کیوں لے جاتے ہیں، اور ان کو کس نے غلط رپورٹ دی ہے کہ یہ مولوی ہے. مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کیوں کھینچتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کون سا کمال ہے. دونوں کے دونوں، وہ مجھ سے ناواقف ہے، میں ان سے ناواقف ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا انہوں نے کھلایا ہے، تو اس لیے اس کے لیے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے میں کروں گا. میرا سبق ہے اور 2-3 مہینہ یہ مولوی حضرات چھٹی کرتے ہیں، لیکن میں چھٹی نہیں کرتا. اور میرا سبق ہی کل شروع ہوگا اور اس میں ترجمہ قرآن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے طلبہ کی جوتیوں میں موت دے دے، میرے والدین کی سعادت. اللہ تعالیٰ قرآن میرے سینے پر رکھے اور اسی حالت میں مجھے کلمہ نصیب کرے، میری سعادت ہے. صاحب مجیب صاحب ہمارے مرشد بھی ہے، مرشد کے صاحبزادے بھی ہیں. آپ لوگ سندھ والے، اگر آپ کو شوق ہے تو کچھ باتیں آپ سے عرض کروں، اور اگر شوق نہیں ہے، صرف جیسے کہ یہ صحافی حضرات آتے تصویر بنانے کے لیے، تو میں بھی کرایہ کا ٹٹو نہیں ہوں. اگر آپ کو شوق ہے تو کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. بس خاموش خاموش، اس کی ضرورت نہیں. سندھ والوں، اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں گے نا
تو عرب کے بعد اس دنیا کے اندر یہاں جو جس طرح اسلام سندھ میں آیا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن مجھے معاف کیجئے گا، میں بلوچ آدمی ہوں، میں صاف صاف بات کرتا ہوں. یہ باب الاسلام تھا، لیکن آپ نے اب اس کو باب الشیاطین بنایا. یہ اسلام کا گیٹ تھا، اسلام کا دروازہ تھا. یہ باب الاسلام تھا. اب آپ نے اس کو باب السراق بنایا، چوروں کا، ڈاکوؤں کی جگہ بنا دیا. یہ باب الاسلام تھا، اور اس کو آپ نے باب اللصوص بنایا، قاتل اور چور ڈاکو. میرے بلوچ ناراض نہ ہو، یہ بلوچ بھی اصل عرب کی اولاد ہے، لیکن عرب میں جو قاتل چور تھے نا، اس لص کو لے کر کے اسی لصوص کی اولاد ہے. لص اس کی اولاد بلوچ لوگ ہیں. اس پر میرے پاس تاریخیں عربوں کی ہے، پڑی ہوئی ہے باقاعدہ. دبئی قطر مسئلہ. تو اصل چوری تو ہماری بلوچوں کی تھی، لیکن آپ لوگوں نے لے لی. یہ جو مرحوم چانڈیو جو چور تھا، پریل چانڈیو، تو اس میں چوری تو خیر یہ کرتا تھا، لیکن اس میں اتنی غیرت تھی کہ جب بھی کسی گاڑی میں چڑھتا اور وہاں پر اگر کوئی ہماری بہن اور ہماری کوئی بیٹی یا میری کوئی ماں، اگر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، وہ ماں یہ کہتی کہ اڑے پریل شرم کرو، نیاڑی کے امڑ کے ڈھسے کون تو اپنے ساتھیوں کو کہتے تھا لہی میں جو باں اتر جاؤ، اس لیے کہ امڑ جو ہے نا ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بغیرت ہوگا جو کہ ماؤں سے چوری کرے گا. اتر جاؤ، اتر جاتے تھے. اور پھر جیسے بلوچستان سے گاڑی آئی جو راستے پر، اس گاڑی کو چوروں نے لوٹا، عورتوں کی بالیاں بھی نکالی، اور توق ہوتا تھا کسی زمانے میں. یہ پرانے میرے سندھی بھائیوں کو معلوم ہوگا، لیکن آپ لوگ جدید جو ٹائپ کے جو لش پش ماڈرن قسم کے لوگ ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں. اب تو ماڈرن ہے. تو عورتوں کی توق بھی نکال دیے، پیسے بھی چھین لیے. اس زمانے میں یہ موبائل اور یہ قیمتی گھڑیاں ہوتی بھی نہیں تھی. پیسے، سونا چاندی، بالی، پھلکے، انگوٹھی یہ چھین کر کے لے گئے چور. آگے جا کر کے اسی گاڑی کو پھر روک لیا پریل نے. پریل نے اس کو روکا اور وہ اس میں چڑھ گیا. تو کسی خاتون نے کہا کہ کاش کہ آج اگر کوئی پریل اس دنیا میں ہوتا تو یہ بغیرت چور ہمیں بار بار نہ لوٹتے. کاش کہ اگر پریل ہوتا نا تو یہ لوگ ہمیں اس طریقے پر نہ لوٹتے. پریل نے کہا کہ جی مجھے بھیڑ ہے، آؤں پریل آیا، آؤں نالائک پریل آؤں آیا، چھا مسئلہ. کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چوروں نے ہمیں لوٹا ہے اور ہماری بالیاں بھی لے گئی، بالی کانوں سے کھینچ کر کے، اور انگوٹیاں بھی لے گئی. گاڑی والے کو کہا بھی ہی رہو، یہیں پر ٹھہرو. اس کی جو اپنی جیپ تھی اس کو لگا لگا کر کے آگے گئے. اور ولی ولی کو جانتا ہے، ملا ملا کو جانتا ہے، وڈیرا وڈیرا کو جانتا ہے، چور چور کو جانتا ہے. جا کر کے چوروں کو کہا کہ بھاڑی ہو کر کے بھاگنا نہیں. آواز دی، ان کو سیٹی لگا دی، وہ ٹھہر گئے. کہنے لگے کہ ماں اور بہنوں کی تمہیں شرم نہیں آئی؟ ان کے زیورات بھی تم نے لوٹا ہے. وہ سارا کا سارا ان سے کہا گولی سے تمہیں اڑا دوں گا. وہ سارے زیورات ان سے لے کر کے واپس آ کر کے کہا میری ماں، ہماری بہنوں ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. آپ یہ آپ کے زیورات ہیں، اپنے زیورات. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ یہ چوری اور ڈاکی مرد مرد کو مارتا تھا، دلیر دلیر کو مارتا تھا، سردار سردار کو، شجاع شجاع کو. اب ہر کمینہ نے چوری شروع کی ہے. یہ جو پاکیزہ جو شیوہ تھا، پاکیزہ جو عمل تھا چوری کا، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر کمینہ چور بن گیا. خیر وہ اس کا اپنا مسئلہ تھا. سندھ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے
آپ کو پھر اپنا مقام نظر آئے گا کہ ہم لوگ کیا تھے. میں ملا ہوں، یہ آپ کے دادو کی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ، لال شہباز کا رحمت اللہ، عثمان مروندی کے نام سے، محمد عثمان مروندی. اسی دادو کے آپ کے عالم ہیں محمد عابد سندھی الانصاری، محمد عابد سندھی الانصاری. یہ یہاں سے گیا مکہ میں، اس نے بھی قرآن کی تفسیر پڑھائی، حدیثیں پڑھائی، اور مدینے کے اندر بھی رہا. 20 سال کے لگ بھگ یہ مدینے میں رہا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ یمن میں آ گیا. بات ذرا سمجھ لیں. ابھی ہمارے مدرسوں میں بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور اسی طریقے پر تحاوی شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ کتابیں 16 آدمی پڑھاتے ہیں پورے سال میں. بولو کتنے؟ 16 مولوی پڑھاتے ہیں پورے سال میں. اور یہ ایک عابد محمد سندھی انصاری 6 مہینے میں پوری کتابیں یہ ختم کرتا. اور میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے ماتم کیا. جب اس کی کتاب میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ ہماری ہمت پر، ہماری محنت پر، اور ہماری ہمت پر، ہماری نوجوانی پر، ہماری جوانی پر کروڑوں لعنتیں. جوان کا بچہ تو یہ 6 مہینے میں، پھر 6 مہینے میں واپس شروع ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 32 مولویوں کا سبق وہ سال میں پڑھاتا تھا ایک آدمی. بس ابھی وہ سارا کا سارا چلا گیا. لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 1947 میں جب ہندوستان سے ہمارے مہاجر بھائی نے ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے جب خیبر پختو میں آ گیا تو پٹھانوں نے کہا دلتا سکے استا کو پلار زائدے کہنے زو مخی سے، تمہارے باپ کی جگہ ادھر کیا کرو گے، مخی سے آگے جاؤ. اور جب پنجاب میں یہ پہنچے لاکھوں کی تعداد میں، تو پنجابی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن پنجابیوں نے بھی جگہ نہیں دی. پنجابیوں نے بھی جگہ نہیں دی. تسی اتھے کی کر دیو؟ پیو دا ملک ہے، اگتے جلو اگتے جلو. اتھے تسی کی کر دیو؟ وہ پیو دا ملک ہے. انہوں نے بھی وہاں سے بھگا دیا. 1000 بھی نہیں تھے، 2000 بھی نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. باقی میں خود بلوچ ہوں، لیکن بلوچ ناراض نہ ہوں. بلوچستان میں بھی ان کو جگہ نہیں ملی. بلوچ تو پھر بھی پٹھان نے تو یہ کہا، پٹھان نے یہ کہا تسو دلتا سکے مخکے سے. پٹھان نے اتنا تو صاف صاف کہا کہ مخکے سے. اور پنجابی نے کہا تسی اس سے کی کر دیو؟ پھر بھی منہ ملا کر کے پنجابی نے پھر بھی کہا، غریب شاباش ہے، اس نے کہا آمنے سامنے ہو کر کے تسی اس اتھے کی کر دیو؟ پیو دا ملک ہے، اگتے جلو آگے جاؤ. باقی بلوچ نے کمال کیا. بلوچ نے بالکل صاف بات نہیں کی. کہا رب بے غیرت ذات مرو ادھر چیز کا نہیں شما. بلوچ نے سب بات ہی نہیں. بے غیرت شما ادھر چیز کا نہیں، شما پیتانی ملک ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے، چیز کا نہیں برو ممبئی. یہ وہ سندھی تھے جن کو سلام پیش کرتا. انہوں نے کہا بھلی کرے آیا، بھلی کرے آیا، بھلی کرے آیا، بھلی کرے. سندھیوں میں مہمان نوازی بھی تھی، سندھ کی روایت بھی تھی، سندھ کا اوتاک بھی تھا. ابھی تو اوتاک موتاک میرے خیال میں ختم کر لیا ابھی نے. مہنگائی آ گئی. ابھی تو مہنگائی آ گئی. تو مہنگائی میں گزارش یہ ہے کہ آٹے کی بوری جو ہے 7-8 ہزار میں آئے گی. آٹے کی بوری. سیمنٹ کی بوری 1200 میں ملتی ہے. اس لیے ہمارے بلوچ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوگ سیمنٹ کھا کر کے مضبوط ہو جائیں، آٹا نہ کھاؤ. پھر اس نے کہا کہ سیمنٹ کھاؤ. ابھی سندھیوں کا وہ تک ختم ہو گیا. رات کو میں ابھی 60 سال میں پہنچ رہا ہوں. میں رات کو خود سندھیوں کے اوتاکوں میں جا کر کے 2 بجے بھی اگر گئے، 3 بجے گئے
تو تب بھی ایک جوان کا بچہ پہنچا، اسی ٹائم پہ کھانا ہمارے لیے تیار کیا۔ صرف یہ مہمان نوازی نہیں تھی، آپ کی روایت بھی نہیں تھی۔ آپ کے سندھ کے اندر بلوچ اتنے زیادہ ہے کہ سندھیوں کے آدھے کے بھی نہیں۔ یہ لاشاری، لغاری، مزاری، کیسرانی، چانڈیو، کورائی، رند اور زرداری، دامت برکات ملانا۔ آگے آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، آگے حکومت جو آئے گی وہ بلوچوں کی آئے گی۔ آپ کچھ بھی کہے، میں بھٹو شہید کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی خدمات ہے، اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، سب کو سبحان اللہ، بہت بڑا کام ہے۔ مولوی جتنا بھی جلوس نکالے اس سے کافر نہیں ہوتے۔ قلم جس نے، ہم جلوس نکالیں گے نا، ماتم کریں گے اور کیا کریں گے، لیکن جس نے قلم ان کے کفر پر پھیرا وہ بھٹو مرو۔ انسان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان کی۔ مولی منظور میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، مولی منظور کے کمزوریاں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن بھٹو مرحوم نے بہت بڑا مسئلہ کیا، بڑا احسان کیا، دنیا کا ذہین انسان تھا، عرب ملک کو انہوں نے متحد کیا، بھٹو نے۔ لیکن اب پتہ نہیں اس مرحوم کو کیا ہوا، بے نظیر ایک ذکی قسم کی خاتون تھی، انتہائی ذہین قسم کی، بے نظیر بھی نہیں رہی۔ اب آ گیا بلاول۔ آپ کچھ بھی کہیں، وہ بھٹو کہیں، لیکن وہ بھٹو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ نسبت جو ہوتی ہے، نسب باپ کا ہوتا ہے، تو باپ تو بلوچ ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کچھ بھی کہیں، بھٹو کہیں، بلاول، بھٹو، لیکن آخر میں کیا؟ زرداری۔ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ تو زرداری نہ یہ ہے کہ وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ وہ سومرو ہے، نہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سہتو ہے، نہ یہ ہے کہ کوئی اور قوم۔ زرداری تو زرداری۔ کوچی زرداری، کوچی اور کوچی، زرداری، لاشاری، لغاری، مزاری، کیسرانی، کوسا، چانڈیو، رند، مگسی، یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں۔ بلوچ کتنے آ کر کے یہاں آباد ہو گئے، لیکن سندھیوں کے دلوں میں جگہ تھی۔ بلوچستان میں کتنے سندھی آباد ہیں؟ پٹھان لاکھوں کے تعداد میں آ گئے، خیبر پختون میں کتنے سندھی ہیں؟ اور پنجاب دے منڈیا جڑا ہے نا، وہ بھی 200 300 ایکڑ زمینوں کے بھی مالک، 2000 ایکڑوں کے بھی مالک، لیکن پنجاب میں کتنے سندھی ہیں؟ یہ صرف آپ کا سینہ نہیں تھا، آپ کے بڑوں کا سینہ نہیں تھا، یہ صرف سینہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ غضب کے دیندار بھی تھے، سب کو سبحان اللہ، یہ غضب کے دیندار بھی تھے، علماء تھے۔ لیکن ابھی سندھ کی زمین آپ کو گواہ دے گی، گواہی دے گی کہ آپ کے بڑے اٹھ کر کے، اولیاء اللہ، یہاں سندھ اولیاء اللہ کا شہر ہے، رات کو اٹھ کر کے روتے تھے، اور اب آپ پر بھی گواہی دے گی، کھٹیا کھیر سا ہو جمالو۔ جی ہاں، وہ بھی آپ کی روایت ہے کہ سندھ کی زمین رو رہی ہے کہ میں نے جن سندھیوں کو دیکھا تھا وہ نہیں ہے۔ سندھ کی زمین رو رہی ہے کہ میں نے جن سندھیوں کو دیکھا تھا ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، میں نے جن سندھیوں کو دیکھا ان کی روایت الگ تھی، وہ مہمان نواز تھے، وہ خدا ترس تھے، وہ باحیا تھے، وہ باشرم تھے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب یہی آگے سندھیت کی پہچان اسی سے ہوگی کہ مولی منظور کو یہ کہ اجرک پہنا تھا، کھٹیا کھیر سا ہو جمال۔ اس لیے ہمارے فارسی والے کہتے ہیں کہ عزت خیش در دست خیش، اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ اور اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، اپنے بڑوں کو پہچان لو، آپ کا جو مقام ہے۔ اس لیے سندھیوں، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ للہ فی اللہ اپنے ان بڑوں کے سبق کی طرف واپس آ جاؤ۔ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟
میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کے سارے مولوی بنے، حافظ بنے. اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور اپنی وہ روایتیں ہیں. میرے اور آپ کے اصل یہ کہ اکابر وہ حضرات انبیاء ہے، 1.25 انبیاء ہے. اصل اکابرین ہمارے مولوی کھڑے ہوتے ہیں علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد. دیوبند تو اب کا ہے. حدیث میں جو آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، بخاری میں بھی ہے اور مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں بھی کئی طریقوں سے. اکابر 1.25 انبیاء ہے، سب کو سبحان اللہ. اکابر کا معنی بڑے بڑے بڑے، اور نبی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آسمان بھی خاک میں، آسمان کی آسمانیت خاک میں مل جاتی ہے. آسمان بھی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. محمد رسول اللہ شب معراج میں جوتیوں سمیت، مبارک جوتیوں سمیت عرش کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. کہاں آسمان، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں آسمان، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِعُ. اس میں تعجب نہیں کرو کہ محمد رسول اللہ عرش پر جا کر کے بیٹھ گئے، اور اس میں تعجب نہیں کرو اللہ نے بطور میزبان کے محمد کو بلایا. واہ میزبان، واہ مہمان، واہ میزبان، واہ مہمان، واہ میزبان، واہ مہمان، واہ میزبان. یہ کالج اور یونیورسٹی سے آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. کالج والے یہاں پر وہ ناراض نہ ہوں. کالج کی جو محنت ہوتی ہے یونیورسٹی کے، وہ صرف اس کے لیے. اس کا کیا ہوگا، کیا حال ہے، کیسا کیسا، روٹی دال، پیسہ پیسہ. کالج کی جو محنت ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، وہ صرف اس کے لیے ہے. میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. کالج کا مخالف نہیں ہوں. کالج اور یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے میں مخالف نہیں. لیکن کالج آپ نے کس سے پڑھا؟ فلانے ماسٹر سے. 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 آپ نے کس سے پڑھا؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے سر سید احمد خان ماسٹر. علی گڑھ یونیورسٹی تک ماسٹر، ٹریکٹر، اسکوٹر، ڈائریکٹر، ٹماٹر. علی گڑھ یونیورسٹی تک ٹر، اس کے بعد ختم. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریکٹر کا ٹر تو بہت ہوتا ہے لیکن رفتار کم ہے، اور کار کی آواز نہیں ہوتی لیکن رفتار بہت زیادہ. ملا کار ہے اور انگریز ٹریکٹر. آپ بات سمجھ رہے؟ آپ تو چونکہ میرے عزیز ہیں، میں نے آپ کا نمک بھی کھایا ہے، اس لیے سندھ والوں آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو اور اپنے بڑوں کو بھی پہچانو. آپ کے جو بڑے، چاہے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، سائیں امروٹ والے ہیں، بیر شریف والے ہیں. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، میں 4 سال کا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنے بڑوں سے پتا کیا کہ میرا والد صاحب کون تھا. کچھ معمولی شکل ہے. آیا میرے والد صاحب کسی بزرگ سے اس کا تعلق تھا، تبلیغیوں کے ساتھ تعلق تھا، مفتی محمود کے ساتھ تعلق تھا، عبداللہ درخواستی کے ساتھ تعلق تھا، کیا تھا؟ ہم غریب لوگ ہیں، بلوچستان کے پہاڑوں میں پڑے ہوئے. میرے بوڑھے رشتہ داروں نے بتایا کہ میرے والد صاحب پیدل خوزدار سے آگے علاقہ وڈ ہے، پہاڑوں میں ہم رہتے ہیں، وہاں سے پیدل امروٹ شریف سال میں 2 مرتبہ آتا تھا. جی، وہاں سے امروٹ شریف حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ سے آپ کے تعلق تھا. پیدل ایک آدمی، جہاں اب گاڑیوں کو بھی اگر دوڑا تو گاڑی ٹر گاڑی بھی تھک جاتی ہے. یہ خدا کے بندے وہاں سے پیدل چل کر کے سال میں آنا پھر جانا، پھر سال میں دوسری مرتبہ پھر آنا پھر جانا، 4 مرتبہ اس طریقے. اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں گی، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا، کتنے بھوک برداشت کرنے ہوں گے راستے پر، کتنا ہی آپ کو اللہ کو پیاس، کتنے پیاس کی تکلیف آپ کو ہوگی. لیکن یہ حضرات گئے.
بلوچستان کے لوگ بھی سارے کے سارے بلوچ بھی حسین بیر شریف کے قدموں میں، امروٹ شریف کی بھرچونڈی رحمت اللہ علیہ، اور یہ آپ کے شاہ عبد اللطیف بیٹا ہی، ان کو چھوڑ کر کے سندھیوں آپ کہاں جاتے ہیں؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ تمہارا سرکار محمد پاگل نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ، اس کو پاگل کہنے والے پاگل ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وہ تو جبریل کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے، جبریل سے ملا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ قرآن غیب ہے، اللہ کی صفات، یہ سب جنت و جہنم، یہ سب کچھ میرا رب جو محمد کو بتاتا ہے، محمد تمہیں بتا دیتا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ قرآن کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ انگریز کا نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وہ سندھیوں بلوچوں پٹھانوں بدبختوں جاتے کہاں ہو؟ قرآن کو چھوڑ کر کے کدھر؟ کس طرف آپ کا رخ ہے، کہاں لگے ہو؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کے گاڑی میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ منی بسیں چلتی ہے، وہاں سے کوئٹہ سے آپ کے شہداد کوٹ اور لاڑکانہ کی طرف منی بس چلتی ہے، اس کے باقی پسنجر بھی بیٹھ گئے، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کالے برقع والی بوڑھی سی وہ بھی بیٹھ گئی ڈرائیور کے ساتھ۔ ڈرائیور خوش ہو گیا کہ آج تو باتیں کرتے کرتے لائن ملائی، ارے سمجھو تو نتا سمجھو، باتیں کرتے کرتے اس نے لائن ملائی، لائن ملا کر کے پھر آگے جب گاڑی رکتی ہے تو جلیبی لے کر، پکوڑا لے کر کے خود بھی کھاتے ہیں اور ان کو بھی، دو شاپر میں، ایک اپنے لیے ڈرائیور، ایک شاپر ان کے لیے، اور آہستہ آہستہ ان کو بتا رہے کہ میری اور آپ کی دوستی لگ گئی، میری اور آپ کی دوستی لگ گئی۔ اور چلتے چلتے شہداد کوٹ کی جب قریب پہنچے تو وہاں پر ایک جگہ یہ جو گنا جو ہوتا ہے، اور گنڈیری والے کو کہا کہ بھائی 2 شاپر دے دو، ایک میری لیے اور ایک میری یارنی کے لیے، مورنی کے لیے، اور 2 گنڈیری جو اس نے لے لیا، ایک تو خود کھا رہا ہے اور دوسرا اس کو کہا کہ آپ بھی لے لے، کھا لیں، منزل پہ جا کر دم لیں گے، منزل پہ جا کر کے سکھ کا سانس لیں گے، پسنجروں کو اتار کر کے پھر ہم پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کریں گے کسی ہوٹل میں۔ آپ سمجھ رہے کہ پاکستان کو تو اسی سے ترقی ہوگی، جب وہ خود جو کھا رہا گنڈیری اور دوسرے اس نے ان کو دیا کہ آپ کھا لیں، تو اس نے کہا کہ میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے تو کب کو میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہے۔ اڑے بابا گھوڑا اڑے مری ہو بابا، یا حسینہ چھاتی ہو بابا، کتنے پیسے میرے ضائع ہو گئے، کتنی محنت میری ضائع ہو گئی، کتنی میری بری نیت آ گئی۔ مسلمانوں یاد کر لینا، محمد کو چھوڑ کر اسی طرح افسوس کرو گے، سونے محمد کو چھوڑ کر کے، سونے محمد کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے، خدا کی قسم ہم جوتے ماریں گے اپنے آپ کو اس وقت۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہم جو بدماشی کرتے تھے ہمیں جہنم سے نکال دو، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اللہ فرمائے کہ خبردار، یخسؤ فیہا، ذلیل ہو جاؤ جہنم میں،
वला तुकल्लिमून, मुझसे बात न करो। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अवलम नुअम्मिरकुम, तुम्हें 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल इतनी उम्र दी कि अगर उसमें आदमी रब के पास आ जाए, रब के बारगाह में आ जाए, तौबा करे, मोहम्मद की सुन्नतों को सीने से लगाए, कुरान को सीने से लगाए, वो खुदा का मुकर्रब बन सकता था। लेकिन तुमने मुझे खुदा को छोड़ा और इस तरीके पर शैतान के पीछे तुम पड़ गए। 70-80 साल की मेहनत को तुमने ज़ाय कर दी, उम्र को तुमने ज़ाय कर दी। अब मैं जालिम नहीं हूँ, जालिम तो तुम हो। फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, जहन्नम के अज़ाब को चख लो, तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं होगा, आपका कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए कुरान कहता है कि फ़अैन तज़हबून, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून। कुरान को छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? मोहम्मद को छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? मक्के को छोड़ करके कहां जा रहे हो? मदीने को छोड़ करके कहां जा रहे हो? अपने बुजुर्गों को पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन अबू हनीफा शाफी छोड़, ये छोटे हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 1.25 लाख सहाबा, 1.25 लाख अनबिया, इन पाकीज़ा लोगों को छोड़ करके पलीतों के पीछे पड़ गए। पाकीज़ा लोगों को छोड़ करके पलीतों के पीछे। इसलिए सब कहो अल्लाह हमारी तौबा, सब कहो अल्लाह हमारी तौबा, सब कहो अल्लाह हमारी तौबा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, चूँकि मुझे कराची के अंदर यह है कि फिर मेरा बयान है और कल मेरा सबक भी शुरू है, मैं इस मैदान का नहीं हूँ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, मैंने शराब की बोतल नहीं पी, आपको साफ बात बताऊँ। बुखारी, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, ये रिवायत उलमा बैठे हुए सब में है। अल्लाहुम्मा जल फी ऐनी नूरा वफी बसरी नूरा वफी समई नूरा वफी क़ल्बी नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा व फ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा। अल्लाह मोहम्मद के सीने में नूर पैदा कर दे, अल्लाह मोहम्मद की आंखों में नूर पैदा कर दे, सबको सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद के कानों में नूर पैदा कर दे। अरे मोहम्मद तो नूर ही नूर है, मोहम्मद तो नूर ही नूर है, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। लेकिन जितने भी अल्लाहुम्मा ला गिना भी अन बरकातिक, अल्लाह आपके नूर से, आपकी बरकतों से कोई बेनियाज नहीं है। अल्लाह मेरे सीने में नूर पैदा कर दे, अल्लाह मेरी जबान में नूर पैदा कर दे, अल्लाह मेरे कानों में नूर पैदा कर दे, अल्लाह मेरे दाएं भी नूर पैदा कर दे, अल्लाह मेरे बाएं भी नूर पैदा कर दे, अल्लाह मेरे आगे भी नूर पैदा कर दे, पीछे भी नूर, ऊपर भी नूर, हर तरफ से नूर ही नूर नूर। अब जो बात आपसे कह रहा हूँ मुसलमान उसको सुन लेना। मैं तो चूंकि मदरसे में मेरे पास 2-2.5 हज़ार तलबा पढ़ते हैं और मैं तलबा के जूते सीधा कर रहा हूँ, तलबा के जूते सीधा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी शहादत है। लेकिन आपको बताऊं, आप ये कर दो, आप हजरात ये कर दो कि किसी मदरसे की क्लास में जाओ जहाँ बिरोई है और बलोच है, पठान है, सिंधी है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, बीना है, नाबीना है, लंगड़ा है, लूड़ा है और पंजाब का है, सिंध का, सरहद का, ये सारे के सारे जब एक क्लास में झूम झूम करके कुरान पढ़ते हैं, आप दरमियान के अंदर बैठे होंगे, आपके आगे भी नूर कुरान, आपके दाएं तरफ भी नूर, बाएं तरफ भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर, पूरे क्लास में कुरान की आवाजें, नूर ही नूर। खुदा की कसम, इससे बड़ी जन्नत कायनात में कोई भी नहीं, ये जन्नत कहीं भी नहीं है, ये जन्नत कहीं भी नूर कहीं भी नहीं है। मेरे सिंधी भाई, खुद कुरान पढ़, आपके घर में कुरान की तिलावत हो, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आपके बच्चे 10-12 अफराद है, जालिम, ओए बलोच, ओए पठान, ओ सिंधी, मुझे ये बता दे, अल्लाह ने अगर क़यामत के दिन आपको बताया कि टेलीविजन को कितना वक़्त दिया और मेरे कुरान को कितना वक़्त दिया, जवाब क्या आएगा? मैं नालायक हूं, गब्बी हूं, मुझे जवाब बता दो। मैं तो गब्बी आदमी हूं, लेकिन अब आपका कसूर नहीं है। पहले हम लोग दाढ़ी के साथ जाकर के फिल्म देखते ना, फिल्म देखते कहते अरे डिस मुल्ला, अरे चरी मुल्ला भी बेगैरत, अरे यू भी फिल्म डिसण जिलाए हो, अरे मुल्लो मुल्लो मुल्लो, अरे मुल्लो मुल्लो भी फिल्म, अरे सिनेमा तो डिसे मुल्ला मुल्ला। पहले मुल्ला भी गरीब हैरान होता था, फिर क्या करूं, और अगर मुल्ला भी करीब, मुल्ला भी बाज़ौक़ तो होते ना बहुत से मुल्ला और तबलीगी भी, तो वो कहते कि मैं जाकर के कैसे फिल्म, वो कच्चे 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 वो लड़कियों को कैसे देखूं, तो वो अपने गरीब दाढ़ी पर ये है कि
ایسے کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کس مسجد کا امام ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، ملا اس طرح ملا پریشان تھا. لیکن آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا مجھ پر احسان ہے، ملاؤں پر بھی احسان ہے، صوفیوں پر بھی احسان ہے. اب تم لوگوں نے بہت بڑا احسان کیا. اب تو کیا کر دیا، ملا کے ہاتھ سے بھی قرآن تم لوگوں نے لے لیا، ٹچ موبائل ملا کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کو جب جیسے لگایا ملا نے، وائی مولی منظور کی تقریر آ گئی، لگایا سائیں مجیب کی تقریر آ گئی، لگایا کہ جی فضل الرحمان کی تقریر آ گئی، لگایا مولانا تقی صاحب کی، اور ہاتھ لگی تو دو تین رنڈین کی تصویریں آگو، او ہو اڑے چنگی شے تے ہی ہن کے جس وہ اساں کتھے آئیں بابا، اساں کتھے ہیں، اڑے مولی منظور کارے شکل جبری ہن کے جس وہ کچھ شے تے ایو ڈسن جی شے تے ایو ہن کے جس کو نا. اسی موبائل کے اندر مولی منظور بھی ہے، اسی موبائل کے اندر تقی صاحب بھی ہے، اسی موبائل میں تبلیغیوں کی پیغمبروں کی بھی تقریر ہے، اسی موبائل میں رنڈیاں بھی ہیں. بولو پاکستان زندہ باد، بولو پاکستان پائندہ باد. اور پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ تھے ملا لوگ اور تبلیغی لوگ کہ بھئی کیا کریں، جہاں جا کر کے فلم دیکھیں گے تو پھر مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب آپ نے ٹچ موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دیا، تہجد ہم سے رہ گئی، 2 بجے تک ہم ٹچ دیکھتے رہیں گے، 3 بجے تک بھی دیکھتے رہیں گے. اور یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی رہ گئی، سردی کی راتوں میں، لمبی راتوں میں سردی کی، مولوی صاحب غریب وہ بھی اسی طرح ٹچ موبائل. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ملا پر بھی خدا کا عذاب آ گیا. چپی رہ جام میں نوشت مرید اشراچ میں خواہی، چو کفر القاب برخیزد کجا ماند مسلمانی. پیر صاحب کا جب یہ حال ہے تو مریدوں کا کیا ہوگا. چپی رہ جام میں نوشت مرید اشراچ میں خواہی، چو کفر القاب برخیزد کجا ماند مسلمانی. کار شیطان میں کند نامشولی، گرولی نست لعنت برولی. کام شیطان کا ہے لیکن خطیب ہے، کام شیطان کا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھلا کرے، بہت بڑا ولی ہے. کام شیطان کا ہے لیکن وہ مفسر ہے، کام شیطان کا ہے وہ مفتی ہے، کام شیطان کا ہے وہ پیر طریقت ہے. کام بے غیرتوں کا ہے لیکن وہ ولی اللہ بنا ہوا ہے، کام ذلیلوں کا ہے لیکن وہ مرشد بنا ہوا. چپی رہ جام میں نوشت مرید اشراچ میں خواہی، چو کفر القاب برخیزد کجا ماند مسلمانی. کار شیطان میں کند نامشولی، کار شیطان میں کند نامشولی، گرولی نست لعنت برولی. مولانا رومی بتا رہا ہوں آپ کو، سب کو سبحان اللہ. کہتے شیطان بھی ولی بن گیا ہے. اور سندھیوں ناراض نہ ہو جاؤ، میرے اور آپ کے گھر میں قرآن تھا، پٹھانوں ہمارے بڑوں میں قرآن، بلوچوں سندھیوں سب کے ہمارے بڑوں میں قرآن تھا. قومی غیرت تھی، سوال ہی نہیں تھے. جن کے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ جن تمہارے گھر میں آ جائے. قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں، کسی بھی مولوی سے پتہ. تنزل على كل افاك نسيم، تنزل على كل افاك نسيم، يلقون السمع واكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. یہ بے غیرتوں کے پاس جاتے جنات، یہ ذلیلوں کے پاس، جھوٹوں کے پاس، دجالوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. اور سندھی ناراض نہ ہو، پٹھان ناراض نہ ہو، بلوچ ناراض نہ ہو. میرے اور آپ کی بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اور ہماری ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ خواتین، ان کے چہرے کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا. سندھیوں میں غیرت، پٹھانوں تم میں غیرت، مسلمان سب مہاجروں میرے سر کے تاج، ہم میں غیرت تھی. ہماری خواتین کے چہرے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. کیوں؟ گھروں میں غیرت تھی،
گھروں میں خدا کا ذکر تھا، خدا ترسی تھی، گھروں کے اندر دین تھا۔ جن کے باپ کو طاقت نہیں ہے، میں خود جنات کا کام کرتا ہوں، جن کے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ جنات آ جائے، جنات وہ لفنگے، جنات بے دین، دجال، قذاب، دین کے باغی، لٹیرے، چور، ڈاکو، ان جناتوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پر رمیا وتاویا، قرآن کو تو نے گھر سے نکال دیا، رمیا وتاویا، میں نے تجھ سے پیار کیا، پیار کیا، پیار کیا، عورتیں بھی دیکھ رہی پیار کیا، پیار کیا، پیار کیا، مرد بھی دیکھ رہے، شوہر تو اللہ کو کالا کلوٹا سا ہے، اور عورت جب اس میں دیکھتی ہے ٹیلی ویژن میں دیکھا ایڈو پاڈو جو کو لگو پہ ہوا، شوہر کہتے مڑ سوجے تو ایڈ ہو جائے، موارو تو چوہا، مڑ سوجے تو ایڈا ہو جائے، مڑ سو تو اس قسم کا ہوں۔ میرے باپ کو خدا غرق کرے کہ بے غیرت نے مجھے کالے کلوٹے خان کو دیا، پھر کہتا کہ مولوی صاحب نیاڑی مجھے بجی ہوئی ہے، مولوی صاحب وہاں کر کے مولوی صاحب میری بیٹی بھاگی ہے، تعویذ دے دو، مولوی صاحب کہتے 50,000 دے دو، بیٹی ملے نہ ملے مولوی کو 50,000 مل گئے، بیٹی واپس آئے نہ آئے لیکن مولوی کو پھر یہ ہے کہ اس کو لے جائیں گے کسی بھنگوڑے کے پاس، اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو حدیث نہیں آتی، وہ خدا کو بھی نہیں جانتا، کلین شیو ہے۔ پھر ہمارے سندھی کہتے کہ بابا سید سگورو ابا آل رسولہ، بابا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، محمد سے پتہ کرو قربان جاؤں، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، آخری دنوں میں سنا دوں حدیث، سنا دوں، آخری دنوں میں جب آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکے، بیمار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضرت ابوبکر نے آ کر کے گھر پہ بتایا، سوہنا مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، سوہنا مجھے معلوم ہے سب کچھ، آپ کے لیے نکلنا اور اٹھنا مشکل ہے، لیکن سوہنا باہر مہاجر اور انصار، مکہ مدینہ والے صحابہ، مرد اور عورتیں اور جوان چھوٹے بڑے وہ تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح کہ محمد کی زیارت نہیں ہوئی، سوہنے محمد کی زیارت نہیں ہوئی۔ تو بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، میرا نبی نکلا فرماتا آصبا رأسہ، سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا، سر میں تکلیف تھی، باہر نکلے، فکشف سجف حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو ہٹایا، محمد رسول اللہ مبارک چہرہ وہ سورج جیسے طلوع ہو گیا، تو بخیر اس میں بخاری کے الفاظ یہ کادو ان یفتتنوا فی صلاۃ، قریب تھا کہ صحابہ شور اٹھے جیسے کہ یہ جمعیت والے نعرے لگاتے ہیں، ایسا شور کہ محمد آ گیا، محمد آ گیا، آگے کیا کہا؟ فرمایا صحابی کہتا ہے کئی دن سے نہیں دیکھا تھا لیکن جب چہرے کو دیکھا تو کانہ ورقۃ مصحف، محمد کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا کوئی صفحہ ہے، محمد کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا کانہ ورقۃ مصحف، جیسے کہ قرآن کا صفحہ جس طریقہ پر ہوتا ہے۔ اب جب کہ قرآن کو میں نے چھوڑ دیا، محمد کو میں نے چھوڑ دیا، آخر مجھے ان کی بددعا لگے گی نہیں لگے گی؟ اب جاؤ جا کر کے پردہ ختم، وہ پٹھان، وہ بلوچ، وہ سندھی، وہ مہاجر، وہ سرائکی، وہ پنجابی، وہ غیرت کہاں گئی؟ برقع کو پھینک دیا، برقع کو پھینک کر کے کسی عالم کے پاس بھی نہیں، عالم کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیعت کی، ابو بکر عمر سے ہاتھ ملایا، 7 لاکھ صحابہ سے ہاتھ ملایا، لیکن واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، خدا کی قسم نبی نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بولو محمد تیرے غیرت کو سلام، بولو محمد تیری غیرت کو سلام، محمد تیری غیرت کو سلام، محمد تیرے حیا کو سلام، محمد رسول اللہ تیری عزت کو سلام، محمد تیری غیرت کو سلام، محمد تیرے قدموں پر منظور کے ماں باپ قربان جائے، کائنات قربان جائے، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حیا تھی، یہ شرم تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ جب قرآن میرے گھر سے نکلا، قرآن کی تلاوت نکل گئی، نماز نکل گئی، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، روزہ نکل گیا، سنتیں نکل گئی، نبی کا طریقہ نکل گیا، خدا کے حکم نکل گیا، تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا عورتیں اس طرح کرتی ہے، وہ برقع اس نے پھینک دیا اور پھر وہ بھنگوڑے کے پاس لے جا کر کے وہ سگریٹ لگا دیا، جی اسی طرح ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پیدا ہوں، میں آپ کا نمک کھا چکا ہوں، میری تربیت یہی سے نہیں ہوئی، جی ہاں۔ اور پھر وہ یہاں پر ہاتھ رکھے، ہتے دردہ، ہتے تکلیف، ہتے تکلیف، ہتے آئی تکلیف، ہتے تکلیف، انہ ہتے تکلیف کونے اگڑ جو برسا ہتے تکلیف۔
کسانے کی زیرا برگشتن برفتند بسیار سرگشتن. جنہوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑا وہ اسی طرح ذلیل ہو جائیں گے. جس نے محمد کے طریقے کو چھوڑا وہ اسی طرح ذلیل ہوگا. کسانے کی زیرا برگشتن برفتند بسیار سرگشتن. سبحان اللہ. محمد کے راستے کو جو چھوڑے گا، غیرت بھی سندھی والی، بلوچی والی، پٹھانی اور مہاجروں کی غیرت کہاں گئی؟ مسلمان کی غیرت. یہ محمد کی بد دعا لگ گئی، یہ قرآن کی بد دعا لگ گئی. اس لیے مسلمانوں کہو ربا ہماری توبہ. اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن تو پڑھاؤ، ناظرہ قرآن تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور صبح آپ کے گھر میں یاسین شریف کی تلاوت ہو، سورہ نور کی تلاوت ہو. کسی بچی سے اور کسی میری ماں سے، میری بیٹی سے، اور کوئی میرا بھتیجا، میرا کوئی بھانجا، 10-12 افراد ہے، یاسین شریف کی تلاوت ہو، سورہ نور کی تلاوت ہو، سورہ واقع کی تلاوت ہو، تبارک الذی کی تلاوت ہو. اگر بیٹی بھاگ گئی، بیٹی کو کسی نے غلط بدنگاہی سے دیکھا، اگر ماں بہن بھاگ گئی، اس کو کسی نے بدنگاہی سے دیکھا، بیٹی کی عزت اگر لٹ گئی، یاسین پڑھنے کے باوجود، نماز کے اہتمام کرنے کے باوجود، یاسین پڑھنے کے باوجود اگر وہ بیٹی بھاگ گئی، اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا، تو منظور زندہ ہو تو اس پہ لعنت کر لینا، اور اگر منظور مرا ہو تو اس کی قبر پر آ کر لعنت کر لینا. اس سے بڑی بات کون سا آپ کو بتا دوں؟ اس سے بڑی کون سی بات؟ آپ کہیں گے کہ مولوی کی اپنی بیٹی بھی بھاگ گئی ہے، مولوی کی اپنی بیوی تو بھاگ گئی ہے. جواب یہ ہے کہ وہ مولوی بھی بھڑوا ہے. بات اتنی سی کہ وہ مولوی بھی بے غیرت ہے. آپ کہیں گے کہ تبلیغی کی بیٹی بھاگ گئی ہے، میں کہوں گا وہ تبلیغی بھی بے غیرت ہے. بات صاف ہے کہ مولوی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، مولوی خود فلم دیکھتا ہے، مولوی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، مولوی خود ننگی تصویریں دیکھتا ہے، مولوی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ سے صدقہ لیتا ہے. لیکن مولوی کی بیٹی بھاگ گئی. مولوی کے گھر میں محمد کے طریقوں کا خود یہ ہے کہ وہاں پر رواج نہیں ہے، محمد کے طریقے وہاں پر موجود نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہے. مولوی پر بھی خدا کی پھٹکار ہوگی. میں آپ نہیں، میں بھی محتاج ہوں، میرے ماں باپ بھی محتاج ہے، پوری امت مسلمہ محتاج ہے. ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں. سندھیوں سن لو، آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ میں خطیب آدمی نہیں ہوں، میں خطیب متیب یہ نہیں جانتا. وہ جو رٹی ہوئی جو تقریر ہوتی ہیں وہ چیز نہیں ہے. میں طالب علم کے جوتے میں پڑھا ہوں. ایک چیز آپ کو بتا دوں، سندھیوں، مہاجروں، پٹھانوں، تم بڑے نہیں ہو. جب ٹٹی کو روک نہیں سکتے تو تم کون سے طاقتور ہو؟ تم پیشاب کو روک نہیں سکتے تو تم کون سے طاقتور ہو؟ تم سردی کے سامنے ڈھیر ہو تو تم کون سے طاقتور ہو؟ تم گرمی سے بھی ڈرتے ہو، تم کون سے طاقتور ہو؟ تمہارے اس جلسے کے اندر اگر ایک کتا پاگل سا آ جائے، جلسے والے مولوی منظور کو لعنت کر کے سارے بھاگ جائیں گے. کتے کے وجہ کتے سے تم ڈرتے ہو، بچھو سے ڈرتے ہو، سانپ سے بھی ڈرتے ہو، سردی سے ڈرتے ہو، بیمار سے ڈرتے ہو، کینسر سے بھی ڈرتے ہو، اور شوگر سے بھی ڈرتے ہو، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، ہر چیز سے تم ڈرتے ہو. ایک اللہ ہے جس کو ہم نے کمزور سمجھا، اسے نہیں ڈرتے. ایک اللہ ہے جس کو ہم نے کمزور سمجھا، ہم اس سے. میں کینسر سے ڈروں، شوگر سے ڈروں، کتوں سے بھی ڈروں. جب میرے رب کا سوال ہو کہ جو باولے کتے سے تم ڈرتے تھے، سانپ سے ڈرتے تھے، میں نے جب تمہیں پیدا کیا تھا، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، کیا میں اتنا طاقتور نہیں تھا؟ میرا کلام، میرا قرآن، میری کتاب اتنی طاقتور نہیں تھی؟ میرا سونا محمد اتنا عزیز نہیں تھا کہ تم انگریز پر عاشق تھے، اس کے پتلون پر، اس کے لباس پر عاشق تھے؟ بتاؤ محمد سے بڑا خوبصورت کائنات میں کون پیدا ہوا؟ محمد کی داڑھی سے زیادہ کس کی اچھی داڑھی؟ محمد کی پگڑی سے زیادہ کس کی اچھی؟ محمد کی جبہ سے اور آپ کے لباس سے کس کا اچھا لباس؟ محمد رسول اللہ کے نشست و برخاست، آپ کے شادی معاملات مناقات سے کس کے طریقے اچھے؟ تم نے سونے محمد سے زیادہ تمہیں کوئی خوبصورت انگریز مل گیا؟ اس لیے میں بھی محتاج ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں. ہماری تقریر رٹی ہوئی ہوتی ہے، میں اس ادارے کے لیے دعا کروں گا. تبلیغی جماعتیں، کمزوریاں مولویوں کے ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہے، الحمدللہ کام کر رہی ہے، علماء کام کر رہے، خانقاہ والے کام کر رہے، ختم نبوت والے کام کر رہے. دین کے جس شعبے کے اندر جو لگا ہوا ہے، کمزوریاں کوتاہیاں ہے، مان لیتا ہوں کمزوریاں کوتاہیاں. ہمیں تو
दूसरों के अल्लाह का भला करिए कि दूसरों की बदबू नजर आ रही है, लेकिन अपने पाखाने पर जब आदमी जा करके बैठता है तो माशाल्लाह उसे जाफरान निकल रहे, उधर नाक भी बंद नहीं करता, ऐसे जाफरान उसके पेट से निकल रहे। इसलिए हम सब कसूरवार है। आओ दौड़ो, प्यारे मोहम्मद के दामन को पकड़ो, कुरान के दामन को पकड़ो, खुदा को पकड़ो, अल्लाह के हकाम को पकड़ो, मोहम्मद की तरफ लौटो। खुदा इस मुल्क पर रहम करेगा, वरना इस मुल्क के अंदर खुदा ही हाफिज है, इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। आपको लोग क्या देंगे? आपके नाम पर लेकर के उन्होंने खाया है। आपको क्या देंगे सैलाब मेला पर? लेकिन नाराज न होना। मैं नमाज को तोड़ रहा हूँ, नबी की सुन्नतों को तोड़ रहा हूँ, दाढ़ी को तोड़ रहा हूँ, खुदा के दीन को मैं तोड़ रहा हूँ। मैं हमारे मुल्क के अंदर बेदीनी का सैलाब 80-90 साल से है, 80-90 साल बेदीनी का सैलाब, बेदीनी का सैलाब, बेदीनी का सैलाब। तुमने मोहम्मद को कितना रोया, रुलाया, अबू बकर उमर को तुमने कितनी तकलीफ दी, तुमने खुदा को कितनी तकलीफ दी, तुमने खुदा को कितने नाराज किया। 80-90 साल से तुम्हारे कसम कौमी असम्बली वाले खुदा के बागी, सूबाई असम्बली वाले खुदा के बागी, मार्केटों में भी मोहम्मद का निजाम नाफिज नहीं, बाजारों में मोहम्मद का निजाम नाफिज नहीं, मुल्क में मोहम्मद का निजाम नाफिज नहीं। कुरान भाग भाग करके हर तरफ से नाबीना किस्म के कारी मोहम्मद अली की सीने में कुरान आ गया। अरे बाबा तू किथा आया बाबा? शिकार पर मबती है। अरे असांजे बड़ा असांजे बाबा मिठा ना ना भी वो आचार अचार 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 अब असांजे लाइ खड़ी कोन आहे। शिकार पर थी आए वाड़ सिंधी वाह, तू अचार की तुझे फिक्र, तेरे अचार पे लोग लानत भेज रहे, तेरे अचार को नहीं जानते, तेरे शिकारपुर को भी कोई नहीं जानता, तेरे सक्खर को भी कोई नहीं जानता, तेरे सियासी लीडरों को भी कोई नहीं जानता। माफ कीजिएगा मुझे, जानते हैं नाबीना कारी मोहम्मद अली को अरब भी जानता है, अजम भी जानता है। वो तुम्हारा सिंधी है, वो तुम्हारा सिंध, मैं उसी का शागिर्द। जी हाँ, सिंध का तारुफ खुदा की कसम बिलादे अरब के अंदर जरदारी से नहीं। भुट्टो मरहूम बहुत हीरो था, अल्लाह मगफिरत करे, हीरो आदमी था। भुट्टो के जरिए से दीनदारों में इतना तारुफ नहीं है। अगर दुनिया के अंदर तारुफ है, दुनिया दीनदारों में, हयादारों में, शर्म वालों में, अल्लाह वालों में अगर तारुफ है, अब्दुल करीम बेर शरीफ का है, सिद्दीक भरचोंडी का है, और हजरत हम्मादुल्लाह हालिजीवी का है, और हजरत अल्लाह को भला करे बेर शरीफ का है, और अगर आपका तारुफ है तो कारी मोहम्मद अली का है। अल्लाह आपसे राजी हो जाए। अल्लाह वास्ते बस तबलीगी जमातों के साथ जुड़ जाओ, उलमा के साथ जुड़ जाओ, अपने मदारिस के खुद ख्यालदारी करो। मौलवी अब्दुल खालिक खाक मदरसे चलाएगा, वो अपने आप को नहीं चला सकता। अब्दुल मुइज़ है, वो भी क्या चलाएंगे? दूसरे असातिज़ा क्या चलाएंगे? जन्नत में आपने भी जाना है, मौलवियों को भी जाना है, जन्नत में आपने भी जाना है, तबलीगियों को भी जाना है, जन्नत में मर्दों को भी जाना है, औरतों को भी जाना है। मोहम्मद वो सिर्फ मुल्ला का नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मदरसा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का और मुल्ला का नहीं है, मोहम्मद सबका है, मोहम्मद सबका है, 1.25 लाख अनबिया सबके है। इसलिए मोहम्मद के दामन को मजबूती से पकड़ो। आपके हाफिज आपको मुबारक, आपका मदरसा आपको मुबारक, आपका सिंध भी आपको मुबारक। आपके लिए दुआ करूंगा, आपसे दुआओं की भीख मांगता हूँ। आखिर قال